ਉੱਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਸੋ الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أو كظلمات في بحر لجي یا اندھیروں کی طرح گہرے سمندر میں یغشاہ موج من فوقہ موج جن کو ڈھانپ لیتی ہیں لہریں اس کے اوپر لہریں ہیں من فوقہ سحاب اس کے اوپر بادل ہیں ظلمات بعضها فوق بعض ایک دوسرے کے اوپر اندھیرے ہیں
إذا أخرج يده لم يكد يراها، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے نہیں ہے قریب کہ اسے دیکھ پائے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جو شخص جس کے لیے اللہ تعالی روشنی نہ دے، فما لہ من نور، بس اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر اور عرفہ کلام سے 18ویں پارے میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ سورہ نور کے مضامین کا تذکرہ سنایا جا رہا تھا، اور اس مقام پہ ہم پہنچے تھے کہ مسجدوں کی آبادی انہی لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کی بنیاد ہوتی ہے۔ ایسے لوگ
دنیا داری کے افعال بھی کرتے ہیں پر یاد الہی سے غافل نہیں ہوتے، تجارتیں بھی کرتے ہیں، دکانداریاں بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ خریداریاں، وہ تجارتیں ان کو دنیا داری میں مگن نہیں کرتی، وہ اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں۔ رہ گیا معاملہ رزق کا، تو اللہ تعالی نے وعدہ کر دیا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالی رزق دے گا، بے شمار دے گا، اور پروردگار صرف دنیا میں نہیں ان کو اپنے فضل سے نوازے گا، آخرت میں بھی پروردگار انہیں اپنے فضل سے نوازے گا، یعنی اپنا دیدار انہیں نصیب کر دے گا۔ جو جتنے اعمال میں آگے ہوں گے مقربین کی کیٹیگری میں شامل ہوں گے، ابرار اس کیٹیگری میں شامل ہوں گے، تو ان کو صبح و شام دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی میں سے بنا دے۔ اب اس دلیل کے اوپر مشرکین کی طرف سے ایک شبہ تھا۔ شبہ یہ تھا مسلمان بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور ہم بھی اللہ کو پکارتے ہیں، مسلمان بھی رب کی عبادت کرتے ہیں اور ہم بھی رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم میں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے؟ ہم برابر برابر ہیں۔ یہودی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ہندوؤں نے نام بدلے ہیں، وہ بھی اپنے بھگوان کے نام سے عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، سکھ بھی لگے ہیں، وہ بھی عبادتیں کرتے ہیں، پوجا پاٹ اپنی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ بھی گرنتھ کو پڑھتے ہیں، تو وہ بھی عبادت کرتے ہیں، غیر مسلم بھی، کافر بھی، ہم بھی کرتے ہیں، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ جواب اس کا دو مثالوں سے دیا۔ جواب یہ، ان کی عبادت اور موحد مسلم کی عبادت کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر و مشرک وہ اللہ تعالی کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک بناتے ہیں، اور موحد کبھی بھی اپنے رب کا حق بندوں کو نہیں لوٹاتا، بلکہ رب نے تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، جیسے بھی حالات ہوں، مشکلات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، دکھ آ جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، وہ ہر حال میں جب بھی ندا دیں گے، آواز دیں گے، پکاریں گے، تو وہ کس کو پکاریں گے؟ صرف ایک اللہ کو، اور کسی کو نہیں۔ بے شمار لوگ آئیں گے، کوئی اس کان میں پھونکے گا فلانی قبر پہ چل، وہاں پہ فلانا پتھر پڑا ہے،
اسے جسم پر مال تیری تکلیف دور ہو جائے گی۔ فلانی قبر پہ چل، وہاں دھاگا پڑا ہوا، دھاگا لے اور باندھ، تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ فلانی جگہ پہ چل، وہ تعویذ دیتے ہیں، تعویذ سے کام بن جاتا ہے۔ اب اس بندے کو جو مرضی باتیں کرتے پھرو، یہ کہے گا جو میرا مالک یہ آسمان و زمین، لیل و نہار، شمسی و قمری نظام چلا رہا ہے، وہ مجھ ناچیز کا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتا؟ میں اسی کو پکاروں گا، میں اسی سے مانگوں گا جس سے نبیوں نے مانگا اور جس سے ولیوں نے مانگا۔ میں اس کا در کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں۔ یہ ہوتا ہے موحد، یہ ہوتا ہے مسلم، سچا مسلم۔ اور جو مشرک ہوتا ہے وہ تو اگر کہو کہ یہاں فلانے حضرت شاہدولہ پیر رحمہ اللہ، اللہ کے نیک ولی، چل اس دربار میں، وہاں سے کوئی چیز ملے گی تجھے، وہ کہتا چلو ادھر چلتے ہیں۔ ایک دو ٹکرے مارے گا، سجدے کرے گا کہ اتھو تے کچھ نہیں بنیا، کہ بھائی ہوں گجرا والے چل، پھر گجرا والے سے آگے لاہور چل، پھر اجمیر چل، پھر پاک پتن چل، پھر کہاں چل، وہ دوڑاتا رہے گا۔ اس کا کبھی اعتقاد ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ اور یاد رکھو، جو ایک در سے ہٹ جاتا ہے، در در کا بھکاری بن جاتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ عزت یہی ہے، ایک در پہ رہو اور اس سے مانگو جو ساری کائنات کو عزتیں دینے والا ہے۔ اس سے مانگو جس کے قبضہ قدرت کے اندر ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ اور میرے نبی کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے، میرے نبی یہی اعلان سناؤ لوگوں کو، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرے نبی نے اعلان سناؤ، قل کے ساتھ انہیں اعلان سناؤ، پیغام سناؤ۔ کون سا پیغام؟ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میرے مولا تیرے سامنے نہ امریکہ، نہ برطانیہ، اور نہ نیٹو فورسز، اور نہ دنیا کی طاقتیں، وہ تیرے سامنے تو کھڑی نہیں ہو سکتی۔ میرے مولا وہ تو جو اپنے آپ کو دنیا کا حکمران کہتے ہیں، سپر پاور کہتے ہیں، میرے مولا ان کا حال تو یہ ہے، لوگ ووٹ دیں تو وہ آگے آتے ہیں، لوگ ووٹ نہ دیں تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں رب وہ ہوں، اگر ساری کائنات بھی میرے خلاف ہو جائے اور سارے میرے مخالف ہو جائیں، میری کوئی بھی عبادت نہ کرے، میری بادشاہی میں رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر سارے کے سارے
عبادتیں کرنے لگ جائیں، نمازیں پڑھنے لگ جائیں، روزے رکھنے لگ جائیں، میرے سامنے جھکنے لگ جائیں، ہر وقت مجھ سے مانگنے لگ جائیں، تب بھی میری بادشاہی میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ میں محتاج نہیں ہوں۔ جو دنیا کے حکمران ہیں وہ محتاج ہیں، ووٹ ملیں گے، اکثریت ملے گی، لوگ ساتھ ہوں گے تو وہ بادشاہ ہیں، لوگ ساتھ نہیں تو وہ بادشاہ نہیں۔ فرمایا میں مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، شہنشاہ ہوں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے تو چاہتا ہے بادشاہیاں دیتا ہے، اور جس سے تو چاہتا ہے بادشاہیاں چھین لیتا ہے۔ ایک وقت کے لیے روس کو بنایا، جو اپنے آپ کو کہنے لگی میں سپر پاور ہوں، میری سلطنت وہ سپر پاور ہے، میں رب نے اسے اٹھایا اور افغانستان کے پہاڑوں میں لا کے اس کے ٹکڑے کروا دیے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں سے جن کے پاس صبح کا کھانا ہے، شام کا کوئی نہیں۔ میں نے انہیں اٹھایا اور وہاں لایا اور وہاں پہ ان کے ٹکڑے کروا دیے۔ میں رب نے ثابت کیا بادشاہیاں بھی میں دینے والا ہوں اور لینے والا بھی میں اللہ ہوں۔ بادشاہیاں تھیں، روم کی بادشاہی اور ایرانیوں کی بادشاہی میرے نبی کے زمانے کے اندر، یہ دو سپریں پاور تھیں، اور میں رب نے جب ان کا خاتمہ کیا، ان کے ہاتھوں کیا جو عرب کے اونٹ چرانے والے تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا، سنا ہے میں نے کہ ایک بندہ وہ روم کی سلطنت کو جس نے پارا پارا کر دیا، عمر فاروق اٹھے جس نے روم اور ایران کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، یہ میں نے سنا ہے۔ اب نظر وقت وہی آ رہا ہے، ان صحرائیوں میں سے میں نے یہ سنا، کیا جی اب ایک لشکر سنا ہے میں نے قدوسیوں سے، وہ شیر اب بیدار ہو گیا ہے۔ وہ رب جس نے ان سلطنتوں کو برباد کیا، ایک عام سے بندے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع تھا اور پوری دنیا پہ راج کروایا، آج بھی میں رب اس بات پہ قادر ہوں، میں نے سلطنت روس کے بھی ٹکڑے کروا دیے، اور پھر امریکہ نہیں پوری دنیا کو وہاں لے آیا۔ میں لفظ بولا کرتا ہوں، ساری دنیا دے دہشت گرد کہتے مسلمانوں کو دہشت گرد ہے، مسلمان نہیں دہشت گرد۔ مسلم کا لفظ کہہ رہا ہے کہ مسلم کا معنی تو ہوتا ہے مطیع و فرما بردار۔ جب مسلم بولا جائے تو مطلب کیا ہے؟ وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے گردن جھکاتا ہے اور کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتا۔ پر وہ لگے ہیں گردن جھکانے کے لیے، وہ اپنی فوجیں بھی لے کے آئے۔ میں رب نے کیا کیا؟ ان نہتوں کے ہاتھوں ان کے بھی ٹکڑے کروا دیے۔ اب وہ بھی بھاگ رہے ہیں، اور کہا ان کو
کہ تو ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں ڈال دیں گے. پرانی بات یاد کریں نا, یہی کہا تھا ہم پتھر کے زمانے میں ڈال دیں گے. ساڈے تے جڑے مکے شکے کٹتے سن انہوں دے مکے تے نکل گئے, پر انہاں پتہ کی آکھیا سی؟ عجیب جملہ آکھیا, اللہ کی رحمتیں ہوں ملا محمد عمر. اونچا جی اونچا. انہوں نے تو جب انہیں کہا, ملا عمر نے اس وقت ایک جواب دیا تھا جو تاریخ کا حصہ ہے. کہنے لگے ہم تو مٹی کے اوپر رہتے ہیں, محلات میں تو نہیں نہ رہتے, بڑے بڑے عالی شان محلات میں, وائٹ ہاؤس میں تو نہیں نہ رہتے, ہم تو رہتے ہیں مٹی کے اوپر. اور رب نے ہمیں بھیجا ہے اس لیے ہم کلمۃ اللہ کو نافذ کر دیں. ہم تو رہتے ہیں زمین کے اوپر, فرق اتنا ہے کہ جب میرا رب بلائے گا تو زمین کے نیچے چلے جائیں گے. مٹی کے اوپر رہتے ہیں اور مٹی کے نیچے ہم نے جانا ہے. ہمارا کوئی اثاثہ اور متاع نہیں ہے. ہم اس مالک پہ یقین رکھنے والے ہیں جس مالک نے پوری دنیا کو کنٹرول کر رکھا ہوا ہے. اس مالک کے ہاتھ میں بادشاہیاں ہے. کوئی بات نہیں, آج بادشاہی جا رہی ہے تو وہ دوبارہ دینے پہ بھی قادر ہے. یہ ہم اس مالک کو ماننے والے ہیں. آگے فرمایا رہ گئی عزتیں, بادشاہیاں تو جاتی آتی ہیں, رہ گیا عزتوں کا معاملہ. ہمارا تو نظریہ اور عقیدہ یہ ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزتیں بھی تو جسے چاہتا ہے دیتا ہے, اور ذلتیں بھی تو جسے چاہتا ہے دیتا ہے. لوگوں کے تقسیم کرنے سے تو عزتیں اور ذلتیں نہیں نہ ہوتی. آج تو کوئی کہہ رہا ہے مسلمان دہشت گرد ہیں, انتہا پسند ہیں, انہیں ہر موقع پہ ذلیل کیا جائے. پر انہیں پتہ نہیں میں رب نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے, عزتیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں, وَلِرَسُولِهِ اور اس کے پیغمبروں کے لیے, وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے. عزتیں تو میں نے ان کے لیے رکھی ہیں, لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں. کیا گنواؤں میں عزتیں اور ذلتیں, بادشاہیاں یا تخت یا تختہ, کیا گنواؤں؟ بیدک الخیر, ساری بھلائیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. یہ قرآن مجید نے سبق پڑھا دیا ہوا ہے. اب سمجھ آ گئی ہمیں کہ بندہ سچا وہی ہوتا ہے جو ہر لمحہ اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ہو اور کسی کی غلامی نہ کرنے والا ہو. وہی سچا مومن بندہ ہوتا ہے. اور جو مشرک و کافر ہیں وہ
کبھی ادھر، کبھی کسی پتھر کے سامنے، کبھی کسی قبر کے اوپر، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ وہ جھکتے ہیں، تو یہ بنیادی فرق ہو گیا۔ اب دو مثالوں سے بات سمجھائی، شبے کو دور کیا۔ پہلی مثال جو آپ نے پچھلے جمعے سنی، سراب کی۔ کیا مطلب سراب کا؟ دور چمکتی ہوئی ریت ہے اور بندہ ادھر دیکھتا ہے تو اسے نظر کیا آتا ہے؟ پانی۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا، ریت ہوتی ہے۔ جو دنیا میں مشرک ہیں ان کے اعمال کی مثال ریت کی طرح ہے، چمکتی ریت کی طرح۔ جن کے عمل بظاہراً اچھے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے نتائج کیا ہیں؟ برے ہیں، گندے ہیں۔ مثلاً شرک کی وجہ سے، میں پہلے بتا چکا ہوں، شرک ایسا خطرناک گناہ ہے، ہر چیز چٹ کر جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو بیماری لگ جائے نا کینسر کی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن لگ جائے نا تو پھر جو کچھ بھی کھاؤ، جو کچھ بھی پیو، وہ اندر کے سارا سسٹم اسے کیا کر دیتا ہے؟ باڈی کو نہیں لگنے دیتا، وہ چٹ کر دیتا ہے۔ دن بدن بندہ دبلا 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 حتیٰ کہ موت کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اب جو خوراک استعمال کرتا ہے وہ وجود کو نہیں لگ رہی نا۔ جب بندہ شرک کرتا ہے نا، پارٹنرشپ بناتا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ شرک کی آج اگر تھوڑی سی انگلش میں سمجھاؤں تو یوں کہہ سکتا ہوں، پارٹنرشپ، اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ قائم کی جاتی ہے۔ اس کے حقوق، رب بھی رزق دینے والا، صاحب قبر بھی رزق دینے والا، رب بھی بیٹے بیٹیاں دینے والا، یہ قبر والا بھی، بزرگ بھی یہ بیٹے بیٹیاں دینے والا، رب بھی نفع نقصان کا مالک، اور امام بری وہ بھی قسمت کھوٹی کھری کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ رب کے ساتھ کیا بنا رہے ہیں؟ پارٹنرشپ، اور اسے عربی میں کہتے ہیں شرک، اور اسے اردو میں کہتے ہیں سانجا پن، شراکت داری۔ جب یہ آ جائے تو اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم۔ قرآن پڑھ لو، بے شک یہی میں سنا چکا ہوں، یہ 18 نبیوں کا ذکر کر کے میرے رب نے کہا، لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ فرض کر لو اگر یہ بھی شرک کریں نا، ہو نہیں سکتا ایسا، پر فرض کر لو اگر یہ بھی شرک کریں، ان کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ختم، ضائع کر دوں گا میں۔ سمجھ آئی؟ یہ شرک کیا کر جاتا ہے؟ اعمال کو کھا جاتا ہے۔ اب جو چمکتی ہوئی ریت ہے، ظاہراً تو وہ کیا لگ رہی ہے؟ پانی، اور چمکتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، لیکن جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو پھر ریت ہوتی ہے۔ مشرک کے عمل بھی ایسے ہیں، ظاہراً نماز پڑھتا ہے، ظاہراً روزہ رکھتا ہے۔ نماز پڑھنا اچھا کام ہے کہ برا؟ اچھا کام ہے۔ روزہ رکھتا ہے، اچھا کام ہے۔ جہاد کرتا ہے، اچھا کام ہے۔ عمرہ کرتا ہے، اچھا کام ہے۔ حج کرتا ہے، اچھا کام ہے۔ یہ بظاہراً اچھے کام ہیں، لیکن شرک کی وجہ سے ان کا نتیجہ کیا ہے؟ برا۔ وہ نتیجہ کیا ہے کہ جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جس طرح پیاسا وہ دیکھتا ہے کہ یہ پانی آگے ہے، ریت کو دیکھ کے جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی کوئی نہیں ہوتا، اس طرح مشرک دنیا میں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقے، قربانیاں سب کچھ کر لے، جب اینڈ میں پہنچے گا نا آخرت کے اندر،
تو وہاں اس کو کچھ بھی اس کا نتیجہ نہیں ملے گا نیک، بلکہ جہنم کی صورت میں نتیجہ ملے گا۔ اور اس کی مثال یوں سمجھ لو، کھیتی کے اندر، زمین کے اندر جو چیز ڈالو گے وہی چیز کیا ہوگی؟ باہر آئے گی نا۔ گندم ڈالو گے تو گندم، منجی لگاؤ گے، چاول لگاؤ گے تو وہ، جوار باجرہ ہوگا تو وہ، جو چیز ڈالو گے تو وہی چیز باہر آئے گی نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا لگایا ہے تم نے تنبے کی بیل اور امید لگا کے بیٹھے ہو کہ کل کو خربوزے کھائیں گے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ جو لگایا ہے کاٹنا تو وہی ہے۔ اس لیے مشرک نے اس راہ کو چھوڑا ہے، جو راہ رب نے بتائی تھی وہ چھوڑ کے عمل کرنے لگا تو رب نے اس کے اعمال کو کیا کر دیا ہے؟ برباد۔ آج جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں دوسری مثال ہے۔ پہلی مثال کون سی سنی تھی؟ سراب کی۔ کون سی سنی تھی؟ سراب کی، کہ ظاہراً ایک چیز نظر آتی اچھی ہے لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ بری ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ اب جو آج کی یہ سبق کی آیت پڑھی ہے سورہ نور کی 40 نمبر آیت، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے ظاہراً بھی وہ عمل گندا ہے اور اس کی حقیقت بھی کیا ہے؟ گندی۔ ظاہراً بھی عمل وہ برا ہے اور اس کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ برا ہے۔ کیا مطلب جی؟ مکے کے مشرک نماز روزہ جو کچھ ہوتا عبادات کرتے تھے۔ ابو جہل نے بیت اللہ کی تعمیر میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ اعلان کرنے والا، متولی بنوانے والا وہ کون تھا؟ ابو جہل خود تھا۔ لیکن اس کی وہ ساری نیکیاں کیا چلی گئیں؟ برباد ہو گئیں۔ اب بظاہراً مسجد بنانا اور مسجد کی جڑ بیت اللہ بنانا وہ تو بہت بڑی عبادت ہے، لیکن شرک کی وجہ سے وہ کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گیا، کچھ بھی اسے نہ ملا۔ اب یہ ظاہراً اچھا عمل تھا، بیت اللہ بنانا، حاجیوں کو ستو پلانا، عبادت کرنا، خدمت کرنا، یہ اچھا عمل ہے۔ لیکن برا عمل کیا تھا؟ گندا جو نظر آتا تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے مرد و عورت ننگے ہو کر۔ اب یہ ظاہراً کیا ہے؟ گندا عمل ہے، ظاہراً برا عمل ہے، اس کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ برا ہے۔ وہ ظاہراً اچھا تھا لیکن شرک کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ برا نکل آیا۔ اور طرح ایک اور مثال سمجھ لو، بندہ گیا ہے امتحان گاہ میں، کیا کرنے؟ امتحان دینے، پیپر دینے۔ اسے ایک سلیبس دیا گیا تھا، اس سلیبس کی تیاری کرنی، پیپر اس میں آئے گا۔ اب وہ وہاں پہنچ گیا ہوا ہے، پیپر آ گیا آگے، وہ کہتا ہے یہ میری مرضی کا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ جڑے جڑے سوال منو آندے نے نا وہ میں کی کراں؟ میں لکھ دینا۔ میں کوئی کفر تیری نہ پہ کرن لگیا، وہ جڑے کتاب بچی وہ سوال باقی موجود نے میں وہی لکھدا پیا، کوئی وکھرے تو نہیں پہ لکھدا۔ اب اسے کوئی کہتا ہے یار یہ جو پیپر آیا ہے نا اس کے مطابق کرنا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں تسی بے وقوف ہو، ایم اے دی وہ کتاب پوری کتاب نہیں سی، وہ میں پوری کتاب جتھوں مرضی لکھاں۔ اب جب وہ پیپر آگے لکھ کے بھیج دیتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، تو کنے نمبر دیندے نے؟ ہاں 100 تو اتے کر دیندے نے، مائنس کر دیندے نا، 0 نمبر دیتے ہیں۔ وہ دلیلیں جتنی مرضی بھی دے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تیرا پیپر سلیبس کے مطابق، پیپر کے مطابق نہیں،
تو نتیجہ بھی نہیں، نتیجہ بھی اس طرح نہیں آئے گا جو ہم نے دیا تھا اس کے مطابق تو کرتا، تو پھر تیرا نتیجہ بھی کیا آنا تھا؟ ٹھیک آنا تھا۔ جو رب نے یہ قرآن دیا ہے، جس نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے اس کا نتیجہ آئے گا اچھا، اور جس نے اس کے مطابق عمل نہیں کرنا، اپنی منمانی اور مرضی کرنی، جیسے دل میں آیا ویسے کر لیا، تو نتیجہ بھی کیا نکلے گا؟ زیرو نکلے گا۔ وہ امیدیں نہ لگائے کہ مجھے آخرت میں کچھ ملے گا۔ اس لیے کچھ اعمال ظاہراً نظر آتے ہیں، وہ ظاہراً بھی برے ہیں اور ان کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ برا۔ مشرکین عرب، انہوں نے اپنے دماغ سے ایک مفروضہ گھڑا۔ مفروضہ یہ تھا کہ جو کپڑے پہنتے ہیں نا، ان کپڑوں سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ یہ شیطان نے اندر دماغ میں ڈالا، ان کپڑوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ۔ یہ تو پاک جگہ ہے، یہ تو بڑی عظمت والی جگہ ہے بیت اللہ، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں ناپاک کپڑوں کا کیا کام ہے؟ لہذا کیا کرو؟ اتار دو۔ یہ شیطان نے اندر دماغ میں ڈالی۔ اب وہ اتار کے طواف کر رہے ہیں۔ ہاں، جو بڑا سردار آ جاتا ہے اسے بیت اللہ کے اندر سے کپڑے نکال کے دیے جاتے تھے کہ یہ اونچا بندہ ہے، سردار ہے، اس کی عظمت اور شان کو قائم رکھا جائے، اور بیت اللہ کے اندر سے پاک کپڑے سے دیے جائیں۔ یہ انہوں نے ایک معیار بنائے تھے۔ اب بندے کی عقل ہے، بندہ سوچے اللہ کی عبادت کبھی اس طرح کی جاتی ہے کہ لباس اتار دیا جائے اور رب کی عبادتیں کی جائیں؟ عقل کہتی ہے نہیں، یہ برا فعل ہے، یہ گندا فعل ہے، لیکن وہ کرتے تھے یہ فعل۔ اب یہ فعل بھی گندا اور اس کا رزلٹ بھی، نتیجہ بھی گندا ہے، لیکن ان کو کہو کہ یہ گندا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے سجا دیے ہوئے۔ بازار جائیے نا، بازار تے جڑے وڈیرے بندے ہون نا، پرانے، لفظ پنجابی دا بولنا، انہوں نے کھوچل، بھئی جنہوں پتہ ہوئے چیزاں دے بارے، وہ جاؤں ایک نظر ایک شے نوں ویکھدے نے نا تے وہ آکھدے نے اے ٹھیک نہیں ہے، انہاں اُتے کوٹ شوٹ مارے ہے، گل کوئی نہیں جے اندر ہے، پتہ لگ جاندا ہے یہ پکھا 2 نمبر جے، یہ جڑا فرنیچر دے رہے نے یہ فرنیچر بھی 2 نمبر جے، اندر کیڑا لگ جائے گا جے، کچی لکڑ جے، وہ پتہ لگ جاتا ہے انہیں۔ عام بندہ جو جانتا نہیں، وہ جب دیکھتا ہے نا چمک، جب دیکھتا ہے ڈیزائن، وہ آہدا ہے میں اے ہی لینا ہے۔ ہن لاکھ دلیلاں دیو، انہاں بھی نا کاروباری حضرات نے ہن نیا زمانہ تے نئے ڈیزائن، انہاں بھی کی کیتے ہے، وہ آہدے نے تانوں سمجھ نہیں ہے، بیبیاں نوں لے آؤ، تانوں سمجھ نہیں ہے، تانوں اتنا شعور نہیں ہے، تسی بیبیاں نوں لے آؤ۔ اوے گھر فرنیچر وچ وقت تے انہاں کڈنا ہے نا، تسی ایویں خام خام تکے لاندے ہو، انہاں نوں لے آؤ۔ انہاں نوں پتہ ہے بیبیاں جڈیاں بھی شار کیوں نہ ہون، چمک اتے آ کے رہ جاندیاں نے، یہ انہاں نوں پتہ ہے اس گل دا۔ انہاں بھی کی کیتے ہے، انہاں اپنا بندہ تیار کیتیا ہوندا ہے تے بندہ آ کے جدوں قصیدہ پڑھنا شروع کردا ہے نا، اے لکڑ اتھوں ٹری تے اتھوں ٹری تے اتھوں آئی تے لویا اتھوں ٹریا تے اتھوں آیا تے اے فلاں پکھا اتھوں بنیا تے ادھروں آیا تے انے صدیاں چلیا تے اے اینا میں تے انی بجلی بچا تے فلاں میں، ایدی چمک ویکھو فلاں ویکھو، جدوں دسدا ہے تے او کی ہوندے نے؟ فوراً ٹریپ ہو جاندے نے تے ٹریپ ہو کے وہ خرید لیندے نے۔ اگوں کار جا کے لوان تے بس پھر اکو واری ہوا دیندا ہے، پھر دوبارہ ہوا کوئی نہیں دیندا، تے او آخدے نے جا کے لاما کٹ دے نے تے بھائی اے کی ہویا ہے؟ او نا باجی مہنگائی دے دور وچ تے اکو واری ہوا لبدی ہے نا، اے ہن دوبارہ دیو پیسے تانوں اس تو تگڑا دیاں گے۔ اے کی ہوندا ہے؟ اے او جڑی شے سجائی ہوئی ہے نا، او دے وچ پھس گیا بندہ تے غلط کام کر بیٹھا ہے۔ یہ جڑا شیطان ہے یہ بھی یہی کام کردا جی،
اے اعمال نو انج سجاندا ہے خوبصورتی نال آہدا ہے او گستاخی تے تو عاشق رسول ہے، او نبی نو نہیں مندا، ولیاں نو نہیں مندا، رب نو نہیں مندا تے تو مننا ہے۔ کنج مننا ہے؟ اے اپنے کار ختم دعا، اے کل کر، اے تیجا کر، اے چالیا کر، اے برسی کر۔ اوے اے تے ویکھ ظالم ماں پیو نو مندے ہی نہیں نا، ماں پیو خدمت کیتی اینی تے اے ماں پیو دنیا تو ٹر گئے نے، آدھے نے کوئی درود سلام نہیں ہونا تے، کوئی فاتحہ شاتحہ کوئی نہیں ہونا تے تو جے سال بعد اے فروٹ اے دیگاں اے کڈیں گا نا تے ماں پیو کی ہو جان گے خوش۔ اور میں آخدا ہونا اعلان اے کر دیو کوئی کھانا نہیں چلے گا، کوئی کھانا نہیں چلے گا۔ میں ویکھنا کنے دن برسیاں تے کل چل دے رہے، یہ ہر شے کورل ہو جانی ہے۔ یہ سارا سسٹم کی ہے پیٹ پوجا دا، اور شیطان نے ایسا چکر چلایا ہے دین دا نام دے کے، ایسا چکر چلایا ہے اے دے وچ کھوب کے تباہیاں بربادیاں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھو بیبیاں جا رہی ہیں، یہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، کتنے مزارات ایسے ہیں وہاں پر ایسی ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں جہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، میں انہیں بیان نہیں کر سکتا۔ ایسے آزار رکھے گئے جہاں بے حیائیاں اور بے غیرتیاں وہاں عروج پر ہیں۔ عورتیں اور مردوں کا اختلاط ہے، 7 میں ہی جا کے دیکھ لو وہاں جو حالات ہیں، لڑکیاں لڑکے حفیم چرس بھنگ پی کے ناچ کود رہے ہیں، پھر بدکاریاں، پھر کیا۔ اب یہ ظاہراً کیا نظر آتا ہے؟ برا۔ میرے نبی نے تو پردے کا حکم دیا ہے، مرد اور عورت کا اختلاط کا حکم نہیں دیا ہے، رب نے حکم تو یہی دیا ہے۔ اب ظاہراً یہ عمل بھی کیا ہے؟ گندا۔ اسی طرح مشرک کے جو اعمال ہیں ظاہری طور پہ گندے ہیں تو ان کے نتائج بھی کیا نکلیں گے؟ گندے نکلیں گے، برے نکلیں گے۔ اب وہ جو گندا عمل کر رہا ہے اسے جتنا مرضی قرآن سناؤ، آکھو اے بھنگتے اے چرستے اے افیم نہ کرو یہ کام، وہ آکھے گا تہانوں تے پتہ ہی نہیں جڑا سواد کلندرہ نو وہ کسے نو نہیں ہے، اے جڑا سواد کوٹے دے وچے وہ کسے دا نہیں ہے، تہانوں کی پتہ ہے نا گلاں دا۔ تے اسی ایک نعرہ مار دیاں بس، نام ہی پٹھا، اللہ تعالیٰ انہوں غارت کرے، نام ہی پٹھا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا خوبصورت نام ہے، اور انہوں بھی وگاڑے علی علی، یہ ناڑے مار مار کے اور پی پی کے کوٹ پی پی کے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہت اچھا عمل ہے، یہ بڑا بہترین عمل ہے۔ اوہ تانوں اس چس دا نہیں پتہ، یہ سانوں پتہ ہے چس کیڑی ہے۔ بھائی یہ چس اللہ تانوں ہی نصیب کرے، سانوں جڑی صحیح چس دتی ہے نا سونے نبی تے صحابہ نے، سانوں وہی ٹھیک ہے۔ اور رب نے وہ ذکر کی ہے، مثال سے کی ہے، ان کے برے اعمال کی حقیقت کیا ہے مثال سے سمجھائی ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج۔ فرمایا ایک مثال تو تم نے سن لی ہے، وہ مثال تو ہے سراب کی، چمکتی ہوئی ریت کی، یعنی ظاہراً اعمال اچھے ہیں لیکن شرک کی وجہ سے ان اعمال کو برباد کر دیا گیا۔ نہ روزے قبول، نہ نمازیں قبول، نہ حج صدقے قبول۔ اور میرے مرشد نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرہ
ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ میرے مرشد نے تو فرمایا جو میری سنت کا غدار ہے، جس نے میری سنت کو تبدیل کر دیا، فرمایا رب نے اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ بدعت کرنے والے کی قبول نہیں کرے گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ صومن، کیا نہیں کرے گا؟ مطلب کہ یہ روزے رکھن گے لیکن روزے قبول نہیں ہوں گے۔ صوما ولا صلاۃ، نمازیں بھی قبول نہیں، ولا حج، حج بھی قبول نہیں، ولا عمرہ بھی قبول نہیں، ولا جہاد، جہاد بھی ان کا قبول نہیں۔ کتنی بڑی عبادت ہے، جان دینا، جان دینا اللہ کے نام پر اس میں بھی شرک اگر آ گیا تو وہ بھی گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ فرمایا صرفا ولا عدلا، کیا کیا عبادتیں گنو گے؟ جتنی فرضی عبادتیں ہیں اور جتنی نفلی عبادتیں ہیں ساری اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یخرج من الاسلام، یخرج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کس طرح نکل جاتا ہے؟ کما تخرج الشعرۃ من العجین، جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے، گنیا ہویا آٹا ہوئے نا او دے وچ وال پھس جاوے تے کی نکلدا ہے؟ بلدیہ بلانی پیندی ہے جی، انج پھڑی دا تے کی ہوندا ہے؟ انج باہر آ جاندا ہے۔ جیڑا بندہ بدعت کردا ہے تے شرک کردا ہے او دے اعمال انج ہی جے، انہوں اللہ دین اسلام وچوں انج کڈدا ہے جس طرح گندے ہوئے آٹے وچوں وال نکلدا ہے۔ اب سمجھ آ گیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، شرک اور اونچا جی بدعت، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ میرے رب نے سمجھایا، اس کی مثال یوں بھی سمجھ لو کا ظلمات، ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلمات جمع ہے، یا اندھیروں ایک اندھیرا اوپر اندھیرا اور اوپر اندھیرا۔ جیسے یونس علیہ السلام کے وہاں میرے رب نے ذکر کیا، جب یونس پیغمبر نے مجھے پکارا تو کس کیفیت میں پکارا؟ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، نادا پکارا، آواز دی، فی الظلمات، کدے وچ؟ اندھیریاں وچ۔ کون سا اندھیرا؟ رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ اب اتنے اندھیروں میں وہاں ندا دی ہے یونس نے، کس کو؟ اپنے رب کو ندا دی ہے۔ تو رب نے ندا سنی کہ نہیں سنی؟ سنی ہے۔ بندہ وہ اسباب کا محتاج ہے، کان ہو، سپیکر ہو، موبائل ہو، سننے کی سکت ہو، یہ اسباب ہوں تو بندہ سنتا ہے۔ میں رب وہ ہوں اسباب نہ بھی ہوں میں تب بھی سنتا ہوں۔
یونس کے سبب ختم ہو گئے، کوئی سبب یونس کا نہیں ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں بھلا کون آوازیں سننے والا؟ گاڑی کا شیشہ بند ہو جائے، کمرے کا شیشہ دروازہ بند ہو جائے اور کمرے کے اندر لاک ہو جائے، بندہ سارا شیشے کا ہو، موٹا شیشہ ہو اور بندہ آوازیں دے، اندر کون سنتا ہے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر وہاں سے آواز دے رہا ہے، اور وہ بھی سمندر کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے، اور پھر سمندر کا بھی اندھیرا ہے، پھر رات کا بھی اندھیرا ہے، پھر 7 آسمان عرش معلیٰ اور سب کی اونچائیاں بھی ہیں، پر میں رب نے ایسے سنی ہے جیسے قریب کوئی آواز دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے میرا پیغمبر؟ اندھیروں میں ندا دے رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک۔ میں ساتھیوں سے یہی کہتا ہوں، جو حالات بنے ہوئے ہیں نا، کثرت سے یہ پڑھا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنا بھی اعتراف ہے، میرے مولا میں جڑا تیرا حق ادا کرنا سی نا، وہ نہیں کر سکیا، تے میرے مولا میرے کول تیرے بوئے دے سوا بوا کوئی نہیں، تیرے دروازے دے سوا میرا دروازہ کوئی نہیں، میرے مولا میری پکار سن۔ اے جو ملک کے حالات بینک بیچ دیے ہیں، سب ملک داؤ پہ لگا دیا ہے، اب مسجدیں اور مدرسے بھی بیچ رہے ہیں، یہاں تک نوبتیں آ گئی ہیں۔ اب ان حالات میں اور تو کچھ ہاتھ نہیں پڑتا، بس اتنا کہ رب کے سامنے یہ ندا کرو، میرے مولا ڈاڈے پھنس گئے ہیں، ڈاڈے پھنس گئے ہیں، جے تو میرے مولا یونس دی پکار سننا ہے تے ساڈی پکار بھی سن، او ضرور پکار سنے گا۔ جب یونس نے پکار کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک سے ندا دی ہے، میرے مولا تو ہی شریکوں سے پاک ہے، تو ہی فریادیں سننے والا ہے، تو ہی مشکلیں حل کرنے والا ہے، میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ جواب آیا فاستجبنا لہ، فاستجبنا لہ، ہم نے اس یونس کی دعا کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی، اور میں رب کہتا ہوں کذالک ننجی المؤمنین، جس طرح میں نے یونس کی مدد کی ہے، ایسے ہی میں مومنوں کو بھی نجات دوں گا۔ جیڑا میرے کو منگے میں انہوں کی کرانگا، نجات دوں گا۔ اب یہ اندھیرے ہیں، فرمایا یہ مثال ہے، اندھیروں کی مثال ہے، فی بحرن، بحر کہتے ہیں سمندر، جمع ہے آبحر، سمندر بھی کیسا؟ لجن، گہرا سمندر۔ لج اس جگہ نو کہندے نے جس جگہ اتے اسی لفظ بولنے ہیں ڈنگائی، پانی سارا انج کٹھا ہو کے چکر جیسا پھیر دا ہے نا، وہ کی آدھے نے بھائی تھلے اے بھمر جے تے اے تھلے جگہ بڑی خالی ہے، اے دے وچ کوئی آیا تے بچدا نہیں جے، یہ چکر جے، اے دا لفظ پڑ پاٹ گیا ہے، بھائی اے دے وچ آیا بچن نہیں لگیا۔ اس کو میرا رب کہہ رہا ہے لجن، گہرا سمندر ہے، اور گہرے سمندر میں اندھیرا ہی اندھیرے، اندھیرے ہی اندھیرے، اور اس کے اوپر موجن، لہریں چل رہی ہیں،
ویوز، یہ لہریں یہ چل رہی ہیں، سمندر چھالے مار رہا ہے، کالا سیاہ پانی، اور وہ یوں اٹھ رہا ہے پانی، اور پھر وہ عام موجیں نہیں، موج من فوقہ، ان لہروں کے اوپر بھی لہریں ہیں، لہریں در لہریں ہیں، اور پھر ان کے اوپر کیا ہے؟ فوق سحاب، اس کے اوپر کیا ہے؟ بادل۔ اب سمجھو دھیان سے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، گہرا سمندر ہے، اور گہرے سمندر میں آگے اونچی اونچی کیا چل رہی ہیں؟ لہریں چل رہی ہیں، موجیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے اونچی موجیں، لہریں، اور پھر اس کے اوپر بھی لہریں ہیں، اور اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ بادل موجود ہے۔ میرا رب سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو شرک میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اسے کوئی چیز توحید والی نظر نہیں آتی، اسے قرآن کی دلیل سمجھ نہیں آتی، اور وہاں بندہ جب اتنے گہرے سمندر میں ہو تو میرے رب نے کہا یہ حالت کیا ہے؟ ظلمات بعضها فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر اندھیرے ہیں۔ کیا مطلب؟ نیچے سمندر ہے، گہرا سمندر ہے، اوپر لہریں ہیں، ان کے اوپر بھی لہریں ہیں، اور اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ بادل ہیں، آسمان بھی نظر نہیں آ رہا، ستارے بھی نظر نہیں آ رہے، چاند بھی نظر نہیں آ رہا، یہ گہرے سے گہرے اندھیرے تاریکیاں چھائی ہیں۔ وہاں بندہ کیا کرتا ہے؟ بچنے کے لیے ہاتھ مارتا ہے، اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا، وہ ہاتھ نکالتا ہے۔ اب سب سے زیادہ جسم کے قریب کون سی چیز ہے؟ ہاتھ ہے۔ ہاتھ نکالتا ہے اور لے کے آتا ہے کہاں؟ آنکھوں کے قریب لے کے آتا ہے، پر نظر نہیں آتا، اتنی تاریکی میں نظر نہیں آتا ہاتھ کہاں ہے۔ انہوں ساڑھے پنجابی جاتے نے ہاتھ نو ہاتھ سجائی نہیں دیندا، انہا گہرا اندھیرا ہو گیا ہے، پتہ نہیں لگدا اگے کیڑی شے وے۔ فرمایا وہ ہاتھ جو قریب ترین ہے، پتہ لگ جاتا ہے، جسم کو ٹٹول لیتا ہے بندہ، پر وہ بھی ہاتھ جتنا بھی قریب کرے ان اندھیروں میں نظر نہیں آتا۔ میرے مولا مثال ذرا سمجھ نہیں آ رہی، میرے مولا اس مثال کو ذرا واضح کرو۔ فرمایا سن میرے بندے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت دینے والی ذات وہ اللہ کی۔ یہ قرآن مجید نے مسئلہ بیان کر دیا، برکتیں دینے والا کون؟ اللہ۔ لینے والی کون ہے؟ مخلوق۔ یہ لینے والی ہے رب، دینے والا ہے، اور کون ہے وہ؟ بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہیاں ہیں، کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب جب قرآن سے یہ مسئلہ سنایا جائے،
مشرک بھی بیٹھا ہو سن بھی رہا ہو تو فوراً وہ شرک کی غلاظتوں میں اس قدر ڈوبا ہے، وہ درباروں پہ، مزاروں پہ، آستانوں پہ، بت قدوں پہ، وہاں پہ صبح و شام وہ نذرانے کھا رہا ہے، صبح و شام وہاں میلے لگے ہیں، وہاں ناچ گانا لگا ہے، وہاں عرس قوالیاں لگی ہیں، وہاں عورتیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، اس قدر یہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسے قرآن سنا کے دیکھو، کہو برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس طرح اس بندے کو جو اندھیروں میں ہے اسے ہاتھ اپنا سجھائی نہیں دیتا، اسے قرآن سمجھ نہیں آتا، یہ فوراً کہے گا نہیں سرکار بھی برکتاں دیندے نے، اے جواب آئے گا یہ بھی برکتیں دیتے ہیں، آؤ تو صحیح نا کچھ لے کے آؤ، ہیں جی لے کے جاؤ تے خالی ہاتھ آؤ، تے خالی ہاتھ جانا، وہ بیٹھے نے انہاں تے تقسیم کیتے نے علاقے، اے بندہ کدھروں آیا ہے، اے گجرات والوں آیا ہے، لو جی تواڈے او بیٹھے نے اتھے شرینی وصول کراؤ، ایک کدھروں آیا جی ایک گجران لو، لو جی تسی ادھر آ جاؤ ادھر شرینی وصول کراؤ، اتھے بیٹھے نے انہاں اپنے اپنے علاقے تقسیم کیتے ہوئے نے، اور تقسیم کر کے پھر او اتھوں مال بٹور دے نے لیندے نے مال، اے مال کھا کھا کے زہر گالے ایک لقمہ بھی حرام دا پے جائے تے جہنم دی اگ پکی، جنت تے نہیں جائے گا، اے ہن کھا کھا کے اے کی ہو گیا، دماغ بھی معوف ہو گیا ہے، دل بھی مردہ ہو گیا ہے، ہن جو مرضی سناؤ انہوں نے یہی سبق پڑھیا ہے، خواجہ نہ دیں گے، اشارہ کر دیں دے نا قبر والے اشارہ کر دیں، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، خواجہ نہ دیں گے، خواجہ بنا دیا غریب نواز، سب کچھ دینے والا کون، لیکن یہ سبق کیا پڑھا رہا ہے، یہ مشرک میں ڈوبا ہوا یہ سبق پڑھا رہا ہے، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا، یہ سبق پڑھایا، یہ ہے گندا عمل، اندھیرا یہ ہے گندا عمل، موحد کیا کہتا ہے، خالق نہ دے گا تو پھر کون دے گا، مالک نہ دے گا تو پھر کون دے گا، جو کچھ ملے گا اسی سے ملے گا، علامہ اقبال بھی شاعر مشرق بھی یہی دعوت دے رہا ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو میں بینی حساب امرا ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، فارسی ہے نا ساڑی اردو ہے تو بس کی کریے، اے انج دے شیر نے، افغانستان تو ایک بندہ چلے ہے بابا، افغانستانو پیدل تے چل کے آیا سیالکوٹ، تے آ کے انہیں علامہ اقبال نو آکھیا اے شیر انہیں سنے سن علامہ دے، تو انہیں آکھیا اے شیر منو لکھ دے اپنے ہاتھ نال، تے یہ لکھ کے منو دے دے، تے آج تو بعد تو نہ یہ دعویٰ کریں کہ میں شیر بولے سن، آکھیں اس بابے نے بولے سن، یہ بابے نو میں دے دیتے نے، علامہ اقبال نے اسے لکھ کے بھی دیے، اور وہ شیر پڑھتا بھی تھا اور روتا بھی تھا، پیدل چلا افغانستان سے اور یہاں آ کے وہ شیر لکھوا رہا ہے۔ اب ہے کیا یہ شیر، یہ سمجھو ذرا،
تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میرے مولا تو غنی ہے، تو دینے والا ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہے علامہ اقبال، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ او لوگو تم سب محتاج ہو، انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو۔ میرا مرشد بھی کہہ رہا ہے انا سائلو بابک، میرے مولا ہم تیری چوکھٹ تیرے در کے سوالی ہیں۔ انا سائلو بابک لا تطردنا من بابک، ہمیں اپنے دروازے سے دھکا نہ دینا۔ میرے مولا ہم تیرے مانگتے تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، سوال کر رہے ہیں، میرے مولا اپنے در سے ہمیں دھکا نہ دینا۔ اگر تو نے دھکا دے دیا تو پھر میرے مولا ہمارے لیے کوئی چوکھٹ کوئی دروازہ نہیں ہے۔ یہی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، ساری کائنات کو دینے والا تو غنی ہے، من فقیر میں محتاج ہوں، میں مانگتا تے تیرے کو منگن لگیا۔ میرے مولا کی منگن لگے ہیں بندیا؟ آکھن لگے علامہ اقبال روز محشر عذر ہائے من پذیر، میرے مولا روز محشر قیامت علیہ دہاڑے عذر ہائے من پذیر، میرے مولا میں تیرے کو کوئی گل کرنا، میری معذرت قبول کر۔ مینوں نہ پوچھی اقبال تو اے بھی جرم کیتے ہے، اقبال تم اے جرم کیتے ہے، اقبال تم اے بھی گناہ کیتے ہے، میرے مولا میں پہلے ہی معذرت کرنا۔ میرے مولا قیامت والے دھیاڑے میرے عذراں دے اتوں، میرے گناہاں دے اتوں میرے مولا صرف نظر کر دینا۔ ہاں میرے مولا تو غنی تو ہے، مرضیاں دا مالک، گر تو میں بینی حساب امرا ناگزیر، اگر تو چاہتا ہے اقبال دا حساب لینا ہی لینا ہے، چھڑنا نہیں ہے نو میں، حساب تو لینا ہی لینا ہے میں نے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ گر تو میں بینی حساب امرا ناگزیر، تو پھر اقبال کی درخواست یہ ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، پھر درخواست ایک ہے جہاں میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوں، اقبال کو ان کی نگاہوں سے اوجھل کر دینا، دور کر دینا، علیحدہ کر دینا۔ کیوں؟ میرا دعویٰ ہے میں محب مصطفیٰ ہوں، میرا دعویٰ ہے میں نبی سے پیار کرتا ہوں۔ جب میرا کھاتا کھلے گا اس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکلے گا، اور جب میرا محبوب سنے گا او اقبال یہ کر کے آیا، عشق کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور یہ کرتوت بھی کر کے آیا، میرے مولا میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میری درخواست یہ ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مجھے مصطفیٰ کی نگاہوں سے کیا کر دے؟ دور کر دے۔ اب سمجھ آئی غنی کون ہے؟
سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہی ندا قرآن بھی دیتا ہے، کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ذات وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہیاں، اور جس نے اپنی بادشاہیوں کا اظہار یوں کیا ہے کہ ایک یتیم محمد عربی پر قرآن اتار دیا ہے. سبحان اللہ. کیوں اتارا ہے؟ کائنات والوں کو ڈراؤ، انہیں شرک سے ڈراؤ، انہیں بدعات رسومات سے ڈراؤ. اور کس ذات نے اتارا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض. بادشاہیاں کی دیاں نے آسمانہ تے زمینہ وچ ایک اللہ دی بادشاہیاں نے. یہی بات جب مشرک کو سمجھاؤ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جو قبروں پہ جا کے نیازیں دینے لگا ہے، جو قبروں پہ جا کے بےہودگیاں کرنے لگا ہے، جو قبروں کے طواف کر رہا ہے، حالانکہ طواف تو کس گھر کا ہے؟ اللہ کے گھر کا ہے طواف. لیکن یہ شرکی اندھیروں میں، شرکی ظلمتوں میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے. اسے قرآن بھی سناؤ، نبی کا فرمان بھی سناؤ، اسے سمجھ نہیں آئے گی. جیسے گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے کو ہاتھ نظر نہیں آتا، اسے قرآن نظر نہیں آتا. اسے راستہ نہیں ملتا، اسے ہدایت نہیں ملتی. میرے مولا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا معاملہ یہ ہے من لم یجعل اللہ لہ نورا. جو شخص جس کو اللہ تعالی روشنی نہ دے، جس کو اللہ ہدایت نہ دے، قرآن نہ دے، نبی کا فرمان نہ دے، فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی بھی روشنی نہیں ہے. روشنی دینے والا اللہ، اور اس نے یہ روشنی اتاری ہے. انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف یہ روشنی، واضح روشنی قرآن کی صورت میں اتار دی ہے. فرمایا جس کے مقدر میں اللہ قرآن نہ کرے، جس کے مقدر میں قرآن نہ کرے، ہدایت نہ کرے، روشنی نہ دے، انہوں پھر ہور کیڑا جمع ہے جڑا انہوں روشنی تے ہدایت دے لے گا. اس وجہ نال جیڑے گندے تے برے اعمال، شرکیہ اعمال، گندے اعمال کرتا ہے، وہ ظاہراً بھی گندے ہیں اور ان کے نتائج بھی کیا ہیں؟ گندے ہیں. اور یہ بندہ نور ہدایت، نور قرآن سے محروم ہو چکا ہوا ہے. او پیچھے پڑا تھا نا اللہ نور السماوات والارض، او جو میں نے بیان کیا کئی جمعوں کے اوپر کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی رونق ہے، روشنی ہے. وہ دلائل سے سنایا. اب یہ روشنی کس کے نصیب میں آتی ہے؟ اس کے نصیب میں آتی ہے جس کے دل کا برتن صاف ہوتا ہے. یہ روشنی اس برتن میں آ جاتی ہے. اور جس کے دل میں گند ہو، شرک کا گند ہو، بدعات کا گند ہو، وہ جتنے مرضی اچھے عمل کیوں نہ کر لے ظاہری طور پہ، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ خراب ہوگا، جہنم اس کا مقدر بنے گی. اور اگر ظاہری طور پہ عمل بد بھی ہوں تو عمل نتیجہ بھی کیا نکلے گا؟ اس کا برا ہی نکلے گا. یہ دو مثالیں دی تھی جس نے شبہ کو دور کر دیا. شبہ یہ تھا کہ مشرک و کافر کی عبادت اور مسلمان و موحد کی عبادت کیا ہے؟
برابر؟ تو جواب دیا برابر نہیں ہے، ان میں فرق ہے۔ اس کی عبادت کو اللہ ضائع کر دیتا ہے اور مومن کی عبادت کو اللہ کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں سچی عبادت کی توفیق عنایت فرما دے۔ وما علینا الا